ایک واقعہ ہے جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، امام باقر اور امام حنیفہ کے درمیان یہ مکالمہ ہوا ہے، یا امام جعفر اور امام ابو حنیفہ کے درمیان، یعنی ایک اہل البیت میں سے تھے، دوسرے امام حنیفہ تھے۔ تو وہ اہل البیت کے جو امام تھے، امام باقر یا امام باقر کے بیٹے امام جعفر، وہ امام حنیفہ کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ امام حنیفہ اکثر معاملات میں عقل کو دخل دیتے تھے اور بعد میں احادیث اس کے خلاف نکلتی تھی، اور پھر وہ حنفیوں کو بعد میں دفاع کرنا پڑتا تھا کچھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کی ذاتی گرامی قدر کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے روافض کی طرف سے اور بعض متعصبین کی طرف سے، اور بہر صورت کوشش کی جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کے مقام و مرتبے کو ڈی گریڈ کیا جائے، ان کے حاسدین، ان سے جلنے والے، فقہ حنفی سے اور احناف سے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے تعصب رکھنے والے، وہ بہر صورت کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقام و مرتبے کو ڈی گریڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسی طرح کی ایک واردات مرزا جیلمی نے جھوٹ بولتے ہوئے، کذب بیانی کرتے ہوئے کی ہے۔ ایک جھوٹا واقعہ پیش کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ روافض تو پیش کرتے ہی ہیں، مرزا جیلمی نے یہ کہہ کے اس کو پیش کیا ہے کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تواتر یہ خبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو، یہ خبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ ایک جھوٹے واقعے کو مرزا جیلمی کہتا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر مرزا نے جس انداز سے اس کو بیان کیا ہے، اس کا بیان کرنا بھی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ملاقات ہوئی امام محمد باقر کے ساتھ یا امام جعفر صادق کے ساتھ۔ اہل البیت کے دو اماموں میں سے کوئی ایک امام تھا، اور امام ابو حنیفہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس میں جو مرکزی کردار ہے، جو شخصیت ہیں جن کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے، وہی متعین نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت ہے، امام محمد باقر ہیں یا امام جعفر صادق ہیں۔ کہتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے، اور دعویٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے یہ واقعہ، جبکہ تواتر تو کجا، یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ مرزا جیلمی تو سند صحیح کے ساتھ اس واقعے کو ثابت بھی نہیں کر سکتا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف جتنا لوگوں نے کچھ جھوٹ گڑا، متعصبین نے اور بغض رکھنے والوں نے ان کے مقام و مرتبے اور ان کی عظمت سے جل کر پتہ نہیں کیا کچھ انہیں لوگوں نے بنا کے ان کے خلاف پیش کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذاتی گرامی قدر کے حوالے سے اس طرح کی جو باتیں اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ بالکل جو ہے وہ جھوٹے اور منفی پروپیگنڈے ہیں، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ جو مرزا جیلمی نے پیش کیا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام محمد باقر سے ملے یا امام جعفر صادق سے ملے، اور ان امام نے، اہل البیت کے امام نے امام ابو حنیفہ کو سمجھایا، کیونکہ امام ابو حنیفہ اکثر مسائل میں عقل کو دخل دیتے تھے، اکثر مسائل میں عقل کو دخل دیتے تھے۔ مرزا جیلمی کا یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر صریح جھوٹ اور کذب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو منہج ہے اور جو مسائل کے استنباط و استخراج کا جو ان کا اسلوب ہے، اور ان کے ہاں تو ادلہ اربع ہیں، سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن مجید، پھر سنت رسول، پھر اجماع، اور پھر اس کے بعد چوتھا مرتبہ آتا ہے قیاس اور اجتہاد کا۔ اجتہاد اور قیاس یعنی عقل کے ذریعے مسائل کو اس انداز سے کہ فرع کو حکم اور علت میں اصل کے ساتھ لاحق کر دینا، اس کو اجتہاد اور قیاس کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اجتہاد اور قیاس کو درجہ دیتے تھے چوتھے نمبر پر، کتاب اللہ، سنت، اجماع، اور اس کے بعد چوتھا مرتبہ ہے قیاس کا۔ جبکہ مرزا جیلمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اکثر مسائل میں عقل کو دخل دیتے تھے، اور باقاعدہ اس کے حوالہ جات موجود ہیں کئی سندوں کے ساتھ۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء میں متعدد سندوں کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 346 پر، 348 پر اور 349 پہ۔ امام اعظم فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ اذا لم یکن فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظرت فی اقاویل اصحابہ۔ فرماتے سب سے پہلے میں مسئلہ دیتا ہوں کتاب اللہ سے، اگر نہ ملے پھر سنت رسول سے، نہ ملے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں، ولا اخرج عن قولہم الی قول غیرہم، اور پھر میں صحابہ کے قول کے بعد کسی کے قول کو ترجیح نہیں دیتا، یعنی صحابہ میں سے کسی کے قول کو اختیار کر لیتا ہوں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو منہج ہے، اس کو حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء میں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 325 پہ یہی روایت بیان کی ہے، اور امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر 10
صفحہ نمبر 51 پہ ذکر کرتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ قال لا اتبع الرأی والقیاس، فرماتے ہیں کہ میں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں رائے اور قیاس کی اتباع نہیں کرتا مگر جب مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اور قول صحابہ میں سے کچھ نہ ملے، نہ کتاب اللہ سے کچھ ملے، نہ سنت رسول سے، اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے کوئی قول ملے، جب تک ان میں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو میں قیاس اور اجتہاد، قیاس اور رائے کو دخل نہیں دیتا۔ میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں؟ کتاب اللہ، پھر سنت رسول، پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو بیان کرتا ہوں۔ ان تین کتابوں سے بحمد تعالیٰ میں نے یہ بات ثابت کر دی، محدثین اور علماء کی کتابوں سے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سب سے پہلے مسئلہ کسے لیتے ہیں؟ قرآن مجید سے، کتاب اللہ سے۔ اور مرزا جلمی کہتا ہے کہ اکثر مسائل میں امام ابو حنیفہ وہ رائے کو دخل دیتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو منہج ہے ادلہ اربع والا، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور اس کے بعد اجتہاد اور قیاس کا، یہ بھی حدیث رسول سے لیا ہے۔ صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 3592، سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114 پہ، اور امام دارمی کی سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 پہ، اور مسند احمد ابن حنبل 21502 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ حدیث صحیح، آگے میں اس کے بعد محدثین کے حوالہ جات پیش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف تقضی اذا اراد لک قضاء، اے معاذ ابن جبل جب تمہیں کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا پڑے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم مسئلے کا حل کتاب اللہ قرآن سے نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا حل تلاش کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا فی کتاب اللہ، اے معاذ بن جبل اگر تمہیں اس مسئلے کا حل کتاب اللہ قرآن سے بھی نہ ملے، سنت رسول سے بھی نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس اجتہاد کرنے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کروں گا، کوئی کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ رب العزت کی حمد کی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما یرضی رسول اللہ، فرمایا کہ اس ذات کے لیے تمام خوبیاں ہیں جس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رضا کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، کس بات پہ؟ سیدنا معاذ بن جبل کے اس اسلوب اور منہج پر کہ سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول سے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے مسئلہ نہ ملے تو فرماتے پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چونکہ صحابی تابعی ہیں تو تابعی ہونے کے اعتبار سے صحابہ کے اقوال ان کے نزدیک حجت ہیں، پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے، پھر سنت رسول سے، پھر صحابہ کے اجماع یا صحابہ کے اگر اختلاف ہو تو صحابہ میں سے کسی کے قول کو وہ اختیار کر لیتے تھے، یہ منہج تھا۔ اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اجتہاد کی طرف جاتے تھے، قیاس اور رائے کی طرف جاتے تھے۔ اور قیاس کیا ہے؟ قیاس ہے کہ فرع کو اصل کے ساتھ ملا دینا حکم اور علت میں، یعنی جو اصل کے اندر علت موجود ہے وہ اگر فرع کے اندر علت پائی جاتی ہے تو جو حکم اصل کا ہوگا وہی حکم فرع کا ہوگا۔ یہ تفصیلی جو مضمون ہے قیاس کے حوالے سے یہ ہماری کتب اصول فقہ کے اندر موجود ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو منہج ہے وہ یہ تھا، اور مرزا جریم نے کس انداز سے دجل کر کے جھوٹ بول کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا کہ وہ اکثر مسائل میں اپنی رائے کو دخل دیتے تھے، عقل کو دخل دیتے تھے۔ اچھا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بیان کی ہے سنن ابی داؤد سے، سنن دارمی، سنن کبریٰ اور مسند احمد بن حنبل سے، اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 پہ لکھا کہ ھذا الحدیث فی المسند والسنن باسناد جید کما ہوا فی موضعہ، کہ یہ حدیث سنن اور مسند میں جو ہے وہ جید سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پہ لکھا ہے کہ حدیث و معاذ صحیح مشہور، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مشہور ہے، رواہ الائمۃ العدول وهو اصل فی الاجتہاد والقیاس وبہ یقول جمہور العلماء وسائر الفقہاء، اسی حدیث کے مطابق جمہور علماء اور جمہور فقہاء جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ حدیث علماء اور محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔ اسی طرح ابن القیم الجوزیہ اپنی کتاب اعلام الموقعین صفحہ نمبر 351 پہ مطبوعہ دارو ابن الجوزی سعودی عرب سے چھپی ہے، لکھتے ہیں ھذا اسناد متصل ورجالہ معروفون بالثقہ، کہ یہ حدیث جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد اور قیاس کرنے والی ہے، یہ حدیث کے رجال
جو ہیں وہ اس کی سند متصل ہے اور اس کے رجال معروف بالثقہ ہیں، لہذا یہ روایت بالکل صحیح محدثین اور فقہا کے نزدیک درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج اور اسلوب بھی یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع اور اس کے بعد قیاس اور رائے کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ کتاب اللہ اور سنت اور جو قرآن کی اور حدیث کی نصوص ہیں ان کے اندر اپنی عقل کو دخل ہرگز نہیں دیتے۔ اور پھر اس سلسلے میں جو واقعہ پیش کیا مرزا جیلمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف کہ وہ امام جعفر صادق کو یا امام محمد باقر کو ملے اور امام جعفر صادق نے کہا کہ آپ تو جو نا وہ رائے کو دخل دیتے ہیں اور آپ قیاس کرتے ہیں، تو پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاں 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 مسائل ان سے پوچھے تو امام ابو حنیفہ ان کے سامنے لاجواب ہو گئے، جبکہ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء کے صفحہ نمبر 257 پہ اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ ابو حمزہ بیان کرتے ہیں، ابو حمزہ سمالی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام محمد باقر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، امام حسین کے پوتے، مدینہ شریف کے امام تھے، امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے امام محمد باقر سے کچھ مسائل پوچھے۔ جب مسائل پوچھ کے فارغ ہوئے تو جانے لگے تو ابو حمزہ سمالی کہتے قال لنا ابو جعفر، امام محمد باقر نے کہا ما احسن ہدیہ و سمتہ وما اقصر فقہہ۔ ترجمہ، امام باقر نے ہم سے فرمایا کہ اس شخص کا طور طریقہ کتنا عمدہ ہے اور یہ کتنا سمجھدار شخص ہے، یعنی ابو حنیفہ کا طور طریقہ، اس کے پوچھنے کا طریقہ، مسئلہ جو ہے اس کے استفسار کا طریقہ کتنا عمدہ اور کتنا اچھا ہے، اور یہ کتنا سمجھدار آدمی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی ہے، جبکہ مرزا جیلمی ان کی مذمت بیان کروا رہا ہے امام محمد باقر سے یا امام جعفر صادق سے۔ اور جو واقعہ مرزا جیلمی نے پیش کیا ہے اس کی ایک سند ہلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب میں موجود ہے، جس میں ایک راوی ہے عمر بن جمع، اس واقعے کا راوی ہے عمر بن جمع۔ عمر بن جمع کا سٹیٹس بیان کرتے ہوئے امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 5، میرے پاس جو صفحہ ہے وہ 1764 ہے، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں عمرو بن جمع صاحب الاعمش واللیث بن ابی سلیم کانا یحدث فی المسجد وکانا کذابا خبیثا۔ یہ عمر بن جمع جو امام ابو حنیفہ کے خلاف یہ جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ عمر بن جمع کون ہے؟ کذابا خبیثا، یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ کذاب اور خبیث ہے۔ قال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں عمرو بن جمع متروک الحدیث، عمر بن جمع متروک الحدیث ہے۔ اور اس کی ایک سند امام خطیب بغدادی کی کتاب الفقیہ والمتفقہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایک عرب سکالر اور عرب محقق علی بن نائف الشہود، ان کی کتاب ہے المفصل فی احادیث الفتن، اس کے صفحہ نمبر 1048 پہ اسی واقعے کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ ضعیف جدا بل عندی موضوع علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ یہ واقعہ بالکل پکا ٹھکا ضعیف ہے، بلکہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ جعلی اور گڑا ہوا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف۔ یہ ہے اس واقعے کی حیثیت، اور مرزا جلمی کہہ رہا ہے کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی جھوٹا واقعہ اور اس کو کیا نام دے رہا ہے؟ تواتر، حالانکہ